السلام علیکم گائز۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹائٹل یا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ کون سا ایسا ویپن ہے یا ہتھیار ہے جو یہودیوں نے انٹروڈیوس کروایا اور مسلمان تباہ و برباد ہو گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے کتنے ویپنز یوز کیے، کتنے ہتھیار یوز کیے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، وہ بھی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور ایک دفعہ شیئر لازمی کر دیجیے گا اپنے فیس بک ٹائم لائن پہ اور واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ، صرف ایک دفعہ شیئر۔ اور اگر جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس بٹن پہ کلک کرے اور کلک کرنے کے بعد پریس کرے۔ تو سب سے پہلے جو شروعات ہوئی، یہودیوں نے کافی چیزیں استعمال کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے بایولوجیکل ویپن یوز کیے، مطلب انہوں نے بیماریوں میں ایسے مطلب بیکٹیریل انفیکشنز استعمال کیے جس کو انٹروڈیوس کروایا گیا ورلڈ کے اندر، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس چیز سے ختم ہوں۔ پھر انہوں نے کیمیکل ویپنز کیے۔ ریسنٹلی کسی کنٹری کے اندر، آئی تھنک سائریا شام کے اندر ہوا تھا اٹیک، جس میں کیمیکل ویپنز استعمال کیا گیا تھا جو کہ اتنا زہریلا تھا کہ لوگ گل سڑ کے اس سے مر گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بلیک میجک کا جو ویپن ہے، ہتھیار ہے، وہ استعمال کیا، کالے جادو کا ہتھیار استعمال کیا۔ اس سے بھی مسلمان جو ہے ان کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہاں پر کافی چیزیں آتی ہیں۔ کیمیکل ہتھیار انہوں نے استعمال کیا، بایولوجیکل جس میں بیکٹیریا، بیماریاں پھیلانے والے وائرسز وغیرہ، یہ انہوں نے جو ہے استعمال کیے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کالا جادو بھی استعمال کیا۔ لیکن یہ سب کچھ استعمال کرنے کے بعد بھی جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان متحد ہیں اور یہ آپس میں سے مطلب ہٹ رہے بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لڑتے بھی نہیں ہیں، یا یہ مار رہے بھی نہیں ہیں اور اپنے ایمان پہ بھی پختہ ہے، تب جا کے انہوں نے ایک ایسا ہتھیار ڈھونڈا جس کے لیے ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ جا کر ان کو گولیاں ماریں، ان کے اوپر بم پھینکیں، یا ان کے اوپر کوئی مطلب بایولوجیکل ہتھیار استعمال کریں یا کیمیکل وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے استعمال کیا فرقہ واریت کا ہتھیار۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ان کو ملا جس نے ایسا کام کر دکھایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے ایک دوسرے کو قتل کرنے تک تلے ہوئے ہیں۔ جو مار رہا ہے وہ بھی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، جو مر رہا ہے وہ بھی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس موڑ پہ آ کے، اس کنارے پہ آ کے مسلمان کو ٹھہرا دیا ہے آج کہ جو مارے گا وہ بھی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اور جو مر رہا ہے وہ بھی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے۔ تو یہ سب سے برا ہتھیار ان کو ملا، جو انہوں نے کچھ ہی چند لوگوں کو اپنے انڈر کر کے وہ ہتھیار انٹروڈیوس کروایا، اور وہ ہتھیار آج اتنا پھیل رہا ہے اور پڑھے لکھے جاہل لوگ ایسے اسلامک اسکالرس کو فالو کر رہے ہیں کہ جن کی بات اگر کوئی ایک تھوڑا سا بھی سینسیبل بندہ سن لے نا تو وہ کہے گا کہ یہ چول بندہ ہے، یہ چولیاں مار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا کے لیے اس چیز سے بچیں۔ فرقہ واریت بہت ہی گندی چیز ہے، یہ ہماری ہی امت کو بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ختم کر کے رکھ دے گی۔ اسلام تو زندہ رہے گا، اس نے ختم نہیں ہونا۔ امت جو ہے اس سے کمزور ہوگی، مسلمان کمزور ہوگا۔ تو اس چیز کو جتنا ہو سکے اوائڈ کریں، فرقہ واریت کو بالکل ختم کریں، پیار سے بولیں۔ کوئی بھی فرقے سے جو جہاں چل رہا ہے اس کو چلنے دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا حساب کتاب آپ کا ہونا ہے، آپ کی قبر میں آپ نے جانا ہے، کسی نے بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے مجھے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ بہت مطلب ایک اچھے لگتے ہیں کہ یہ ہمیشہ جو بھی بات کرتے ہیں ٹو دی پوائنٹ، اور صرف اللہ کی ذات پہ، اللہ کو راضی کر لو یا اس طرح۔ حالانکہ کافی اور فرقے ہیں جو لگے رہتے ہیں، کبھی کیا توڑ جوڑ کے کیا کہنا، کبھی کیا کہنا، تو وہ بات جو دماغ سے ہٹ کے ہوتی ہے وہ بندے کو ویسے بھی دماغ کو لگتی ہے۔ تو پھر بھی اگر آپ اس چیز کو جاہلوں کی طرح فالو کرتے رہیں تو پھر آپ اپنی نسلوں کو کفر کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اسلام کی طرف لے کر نہیں جا رہے۔ کیونکہ کہا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے 73 فرقے بنیں گے، اور 73 فرقوں میں ایک فرقہ ہوگا جو کہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ کو پتا کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں۔ ہم جنت میں اس وقت جا سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی غلط کہہ رہا ہو، کچھ بھی غلط آپ سنیں تو اس چیز کو آپ اگنور کریں، آپ
خلاف نہیں بول سکتے، نہ بولیں، لیکن اس چیز کے اوپر عمل نہ کریں اور اس کو اگنور کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس چیز سے روکیں۔ تو یہاں پر یہ حدیث بھی دی ہوئی ہے، نیچے ریفرنس بھی دیا ہوا ہے، تو اس میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بیٹھ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور اس فرقے کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ تو یہ ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ شیئر کیجئے سب کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے بلونگ کرتے ہوں۔ تو ہمیں جو یہودیوں نے یہ والا ہتھیار اپنا انٹروڈیوس کروایا ہے، اس ہتھیار سے ہمیں بچنا ہے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر کرنا نہ بھولے گا، شیئر ایک دفعہ شیئر لازمی کیجیے گا، فیس بک ٹائم لائن پہ اور واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔